بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 11 ہماری پڑھائی کے حساب سے، اور کتاب کے حساب سے کچھ اور نمبر ہے۔ خیر، نام ہے اس کا دنیا اسلام۔ جی ہاں، یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ نظم کی طرف جانے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ تشریح دیکھیے۔ حدیث مبارکہ ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ کامل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث شریف میں حقیقی اور کامل مسلمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، اس کا اپنی زبان اور ہاتھ پر پورا کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ انہیں دوسروں کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ زبان سے تکلیف پہنچانے میں غیبت، چغلی، بہتان، گالی، جھوٹ وغیرہ شامل ہیں، اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں چوری، ڈاکہ، مار پیٹ، قتل و غارت وغیرہ شامل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبان اور ہاتھ کے علاوہ کسی اور طرح تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ غیر مسلم کو تکلیف دینے کی اجازت ہے۔ کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے تکلیف دینا درست نہیں۔ زبان اور ہاتھ کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور سے تکلیف انہی سے دی جاتی ہے۔ آج کے لیکچر کے حاصلات تعلم یہ ہیں: شاعر کا مختصر تعارف ہو سکے، وزن کے مطابق نظم خوانی کا طریقہ جان سکیں، ترنم کے ساتھ نظم خوانی کر کے محظوظ ہوا جا سکے۔ تو یہ چلیے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نظم پڑھنے سے پہلے نظم کے شاعر علامہ محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ ان کا مختصر سا تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ولادت ہے ان کی 1877 اور وفات ہے 1938۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، یہ ان کا شیخ محمد اقبال ان کا نام ہے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیالکوٹ سے ایف اے پاس کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا، انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کر لی، بیرسٹری کا پیشہ اپنایا، وکالت کا۔ اچھا، بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز ان کے اردو کلام پر مشتمل ہیں، یہ کتابیں۔ مغربی علوم سے کما حقہ آگہی کے ساتھ مشرقی علوم، قرآن، سیرت اور تاریخ اسلام کے گہرے مطالعے نے ان کے میدان فکر کو اتنی وسعت بخشی تھی کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانون دان، سیاستدان، صوفی، تحریک پاکستان کی اہم شخصیت، بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔ پہلے وطن دوستی اور بعد میں ملت دوستی اور یہیں سے انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ یعنی پہلے وطن کی محبت پہ شاعری، پھر قوم کے حوالے سے شاعری اور وہ ان جذبات کا اظہار، اور پھر آخر میں انسان کے حوالے سے شاعری اور اس سے محبت کا اظہار۔ یہ جو ہے نا وہ ان کی شاعری کے موضوعات رہے۔ اقبال نے مسلمانوں کو مسلمان بننے اور خود کو پہچان کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا، نیز مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔ تو یہ ان کا مختصر سا بھائی تعارف ہے۔ اب ہم آتے ہیں نظم کی طرف۔ پہلے میں پڑھتا ہوں نظم خوانی کرتا ہوں، پھر آپ سے کرا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، نظم کا نام ہے دنیا اسلام۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔
ہو گیا مانند آبرزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ نظم کے مشکل الفاظ اور ان کے معانی دیکھ لیتے ہیں۔ داستاں تفصیلی کہانی کو کہتے ہیں۔ پنہا چھپا ہوا، اسلامیوں مسلمانوں، سوز و ساز دکھ سکھ، حکمت مغرب یورپ والوں کی چال، گاز قینچی، اور یہاں مراد وہ کیمیکل ہے جس سے سونا ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ ارزاں سستا، مضطرب، اور مضطرب کے معنی پریشان، دانائے راز، راز جاننے والا، ربط و ضبط میل جول۔ ملت بیضا روشن قوم، مراد مسلمان۔ حرم مکہ مدینہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ پاسبانی، پاسبانی کے معنی ہے حفاظت۔ نیل دریا نیل جو مصر میں ہے۔ کاشغر چین کا ایک شہر۔ امتیاز رنگ و خوں، رنگ و نسل کا فرق۔ خرگاہی بہت بڑا خیمہ، اور ترک خرگاہی یعنی وہ ترکی کے رہنے والے جو خیموں میں رہتے ہیں۔ آرابی عربی، عربی لیکن دیہاتی، اور مراد والا گوہر قیمتی موتی، تو پورا ہوگا اعرابی یہ والا گوہر، یعنی ایسا عرب جو بہت صلاحیتوں والا ہو، قیمتی موتی کی طرح سے۔ خاک رہ گزر، راستے کی مٹی۔ گھر کا کام، الفاظ کے معنی کتاب ہی میں الفاظ کے اوپر پینسل سے لکھ لیجئے۔ نمبر 2، نظم پڑھ کر از خود سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نظم کی تشریح پڑھیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔